نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي به على ساق بلا قدم وعلى تفنن عاشقيه بوصفه يفنى الزمان فيه ما له سقيم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں صلاة کے بعد نہایت ہی واجب و تعظیم و تقریب حضرات علماء کرام حضرت اہل سنت و جماعت میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز صاحب صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ہمارے درینہ مہربان استاد الفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مظہر صاحب دامت نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا اور اس کی 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو ہمیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو کامل ہو، اخلاص کی کمی ہے۔ بہت بڑے محدث ولی اللہ جن کو آقا علیہ السلام نے خود ہندوستان میں حدیث پڑھانے کے لیے بھیجا، کہتے ہیں مگر ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تیرے فضل سے تو ضرور قبول ہوگا قیامت کو، اور وہ ہے کہ میں 12 ربیع الاول شریف کو ولادت نبوت کھڑے ہو کر درود و سلام کا نظارہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چونکہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، ساری کائنات آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی آپ کا انتظار بھی کر رہی تھی اور آپ کی آمد کی خوشیاں بھی منا رہی تھی۔
ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج۔ 4000 سال قبل۔ اب سوال یہ ہے کہ ابراہیم بھی اللہ کے رسول، اسماعیل بھی اللہ کے رسول، اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساقہ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اور 6 صدیاں قبل عیسیٰ علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، مگر ساتھ یہ بھی تو سنو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ میرے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی، میرے بعد احمد عربی آنے والے۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد کا چرچا کائنات سے پہلے میں ہے، آپ کی آمد سے پہلے ہے، اور آپ کا جو تخلیق محمدی ہے وہ سب سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر دی ہوئی حدیث کے اندر جس سے صحیح ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی من نورہ فجعل ذلك النور ینور بقدرته کیف شاء اللہ تبارک و تعالی۔ اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور جہاں چاہا اللہ تعالیٰ نے وہ نور گردش کرتا رہا۔ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا جن ولا انس او کما قال، فرمایا لوح و قلم نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، جنت و دوزخ نہیں تھے، جن و انس نہیں تھے، نور محمدی چمکارے مار رہے۔ اب نور محمدی سے اسی حدیث میں ہے ساری کائنات کو بنایا گیا، ساری کائنات کو سجایا گیا، فرشتوں کا نور، آسمانوں کا نور، اہل ایمان سب حضور کی، حضور اصل ہے ساری کائنات کی، جڑ ہے ساری کائنات کی۔ تو اسی لیے جو جڑ کے اندر ہوتا ہے پھلوں اور پھولوں میں بھی ہوتا ہے، اس لیے اہل دل نے کہا نور احمدی کا کیا چمن میں ظہور ہے، نور احمدی کا کیا چمن میں ظہور ہے، ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور۔ پھر آقا علیہ السلام کو پہلے پیدا فرمایا، اسی نور سے ساری کائنات کو سجایا، اور پھر واضح کیا کہ میں نے ساری کائنات کو محبوب کی عظمت کے لیے بنایا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما ظہرت الربوبیہ، میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا، صحراؤں کو پیدا نہ کرتا، دریاؤں کو پیدا نہ کرتا، وادیوں کو پیدا نہ کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد عربی کی ذات ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہیں، رفعتوں والے، شانوں والے، عظمتوں والے رسول کہ جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی اور جن سے کائنات بنائی گئی۔ جان ہے وہ جہان کی، گر جان ہے جو جہان ہے۔ اور زبریہ نے کیا خوب کہا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے گلزاروں میں، در عرض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سکے۔ اقبال اسی مضمون کو بڑے اصل انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو۔ اگر یہ محبوب نہ ہو تو شراب محبت الہی بھی نہ ہو، توحید بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کہتے ہیں غور کیا زمانے بیت گئے ہیں،
بغیر ستون کے آسمان کیوں کھڑا ہے؟ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نام محمد کی برکت سے، اور نبض ہستی تپ شمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو زندگی کا کارواں چل رہا ہے، زندگی کی نبض چل رہی ہے، کائنات کے اندر رونق ہے، کائنات میں زندگی ہے اور زندگی کی حرارت ہے، یہ سب حضور کا صدقہ۔ اور آج کسی نے کہا ایک ایک حرف سونے دے نادا سنگ دستا وام قرآنی، ہر دم یاد آقا وچ رہنا، سڑائے ہوئی گرد گیانے، صورت یار دی بیندے رہنا، سب عملہ دی جانے، آج سڑا دین کی کچھ نے سڑائے ہو دین ایمان۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کا مہینہ گزر بھی گیا پھر بھی میلاد کر رہے ہو، صبح شام لگتا ہے سب آگے ہیں نا، میلاد آگے ہیں میلاد کر رہے ہو۔ تو آج حضور صاحب نے بڑا مختصر سا جواب دیا، کہتے ہیں ذکر نبی دا کردیاں رہنا، ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ایس بہانے رل مل بینا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، یہ جو دریاؤں میں روانی ہے، آبشاروں کا تسلسل ہے، سمندر میں مد و جزر ہے، یہ طلوع و غروب کا اور کہکشاؤں کا جو منظر ہے، پہاڑوں کی بلندی ہے، آسمان کی وسعتیں ہیں، لالا زار ہیں، وہ حسار ہیں، جمادات و نباتات ہیں، جن و انس کا کارواں ہے، یہ سب حضور کا صدقہ۔ میرے آقا نے ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات جن کے لیے بنی ہے ذکر انہی کا ہوگا، ذکر انہی کا ہوتا رہے گا۔ قرآن حضرت نے بڑا محبت سے اور بڑے چیلنج سے کہا، فرماتے ہیں تا حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر، کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن آپ کی آمد سے پہلے منایا جا رہا ہے۔ طبہ بادشاہ دنیا کو فتح کرتے ہوا مدینہ طیبہ پہنچا اور کئی دن گزر کے جولے بھی دے رہے ہیں، اہل مدینہ میزبانی بھی کر رہے ہیں اور مدینہ فتح بھی نہیں ہو رہا۔ تو اسے قرآن مجید عالموں نے بتایا کہ یہ فتح ہونے والا نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام آئیں گے مکہ میں، ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، تو اس لیے یہ فتح نہیں ہوگا۔ اس نے اتنی شانوں والا نبی کہ آئے گا مکہ میں، ابھی اس کا میلاد بھی نہیں ہوا، ہجرت کر کے یہاں آئے گا، مگر یہ فتح نہیں ہوگا، میں دنیا کو فتح کر کے آ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کا جو یہاں ہجرت کر کے آئے گا۔ 1000 سال پہلے بادشاہ نے اپنا جلوس پھر لیا اور مدینہ کے گلی میں گھوم رہا، اور نہ تو اس نے قصیدہ لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لے آیا اور مجھے قیامت کے روز میری شفاعت کرنا، اگر مجھے زندگی نے وفا کی تو میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں۔ 1000 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ابو ایوب انصاری سے کہا کہ میرے بھائی کا خط کدھر ہے؟ ان کا یہ بھی تو بادشاہ تھا۔ اس لیے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل میلاد کے جشن منائے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی آمد کی خبر دے رہے ہیں، حضور کی آمد کی خبر دے رہے ہیں۔ اور پہلی کتابوں میں تورات میں، انجیل میں قرآن کہتا ہے محبوب کا ذکر ہے، زبور میں محبوب کا ذکر ہے، قرآن کی آیتوں میں محبوب کا ذکر ہے، قرآن کی سورتوں میں محبوب کا ذکر ہے۔ قرآن سے کامل میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کی عینک لگا کر دیکھو گے تو شدہ مدہ زیراں زبراں سب شان نبی بچھائیاں، شدہ مدہ زیراں زبراں سب شان نبی بچھائیاں،
عامہ لوگاں خبر نہ کوئی خاصا رمض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جشن حسان بن ثابت کیسے مناتے ہیں؟ آپ نے شعر سنے واکثر من کلام ترکت وحینی واجبال من کلام طالب النساء اے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور دیکھیں کیسے آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں صحابہ کرام کہتے ہیں مارے حسین اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا کریم جیسا کسی کو نہیں دیکھا کسی چیز کو نہیں دیکھا کان الشمس تدری فی وجہہ چہرے کی تابانیاں یا پاشیاں اٹھاتے ہیں جیسے آسمان کا سورج چہرے مصطفیٰ میں اتر آیا اور صحابہ کہتے ہیں کان احسن الناس وجہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے زیادہ حسین ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون آپ کا رنگ مبارک نہایت سفید ہے اور سرخی مائل ہے اور سیاقی کہتے ہیں چوتھی رات کی چاند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرخ کلا پہنے ہوئے کبھی آسمان کی چاند کو دیکھتا ہوں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا فائز واسم من القمر کہ میرے نزدیک طیبہ کا چاند آسمان کی چاند سے زیادہ حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مراہ بدیہتن حابہ جو محبوب کو دور سے دیکھتا ہے اس پر ہیبت تاری ومن خالتہ احبہ جو ان کے پاس آ جاتا ہے وہ حضور کا دیوانہ ہوگا زید بن حارثہ کہاں سے آئے گھر والے ڈھونڈتے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے فرمایا لے جو مگر زید نے اپنی چچا اور والد کو کہا کہ اب واپس جانے کا نہیں رہا چلی شمع کی آئے پروانے خیر نہیں کدرے جاون جو ہے سلمان کہاں سے اٹھے سہیل کہاں سے آئے زید بن حارثہ کہاں سے آئے محبوب پر فریفتہ ہو گئے محبوب پر قربان ہو گئے محبوب پر جانے نثار کرنے لگ گئے اور کاروبار چھوڑ کر محبوب کے اشارہ ابرو پر مکہ باغ چھوڑ کر مدینہ چلے نہ جائیداد کا فکر نہ مکان کا فکر نہ خاندان کا فکر عالمی محترم سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں کا کیا کہنا حضرت حلیمہ سعدیہ میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سبز سفید لباس سے بے تن ہے اور آرام فرما رہے ہیں تو میں نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ نے آپ مسکرائے کہتے ہیں آپ مسکرائے تو آپ کی سے نور نکلا جو آسمان تک پھیل گیا آسمان تک مجھے بتاؤ جس کے پورے کا عالم یہ اس کی شباب کا عالم ہے جو پورے میں جس کی جبیات جس کی زیادہ باشیاں انوار و تجلیات آسمان سے باتیں کر رہی ہو بتاؤ اس کی شباب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیسی کسی پرکار کا میرے آقا علیہ السلام نے سبحانہ کی خبر صحیح مسلم کے حدیث ہے فرمایا ان من الشد حبا فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ وہ نبالی جو بعد میں آئیں گے یا رسول اللہ کی نشانی کیا ہے فرمایا وہ تو احد القرآن بحری و مالی کی نشانی یہ ہے کہ ہر کوئی چاہے گا مال اولاد جائیداد سب لٹ جائے محبوب کا دیدار ہو جائے یہ علامت کس میں پائی جاتی ہے جس سے سنو کہ بچے بچے کی زبان پر ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ یہ جو تمنا ہے یہ جو آرزو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ درست ہے اہل سنت کے اندر یہ تڑپ پائی جاتی ہے کہ مدینہ طیبہ پہنچا وہاں حاضری دے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل کو ہم سجا بجا کے سورہ کعبہ لے چلے
اور دل ہمیں سجا بجا کے سورہ طے پر مولانا حضرت نظیم البرکت حاجی کہتے ہیں تم سارے مقامات دیکھ چکے ہو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ حاضرین محترم، سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کا کیا کہنا۔ بھی حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں محبوب کی مثل کوئی نہیں، 6 صدیاں بیت گئی اور میلاد پڑھ رہا ہے بغداد میں دنیا اسلام کا عظیم محدث اور محدثین کا سردار ابن جوزی کہتا ہے ولد الحبیب ومثلہ لا یولد، ہمارے حبیب پیدا ہوئے اور ان کی مثل کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ولد الحبیب وخدہ یتمرد، ہمارے حبیب پیدا ہوئے اور ان کے رخسار مبارک گلاب سے زیادہ نازک ہیں۔ ولد الحبیب مکھرا مطیبا، ہمارے حبیب پیدا ہوئے سرما لگائے ہوئے خوشبو پہ بلے اٹھا رہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ جو حسان نے بیان کیا، جو ابن جوزی نے بیان کیا، وہ آج تک ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چل کر نکلے نہیں تھی جانی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، پھر ایسا آئینہ نہ ہمارے جسم خیال میں نہ دکانی آئینہ ساز میں، کہ محبوب کی مثل کوئی نہیں ہے، محبوب کی مثال کوئی نہیں ہے، محبوب کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ اور آدمی محترم جو عبداللہ بن سلام آئے مناظرہ کرنے یہودیوں کے عالم، دہلی کتابوں کے حافظ، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا بغیر کسی سوال و جواب کے کلمہ پڑھنا شروع کر۔ ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا بے وفائی ہے؟ کہنے لگے چہرہ مبارک تو دیکھو، انا وجہ لیس بوجہ کذاب، اتنا حسن جمال والا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چہرے کی داوریاں تو دیکھو، چہرے کی ضیاءباشیاں تو دیکھو۔ اس لیے صدیاں بیت گئی، جو حسان نے دیکھا، جو صحابہ نے دیکھا، جو حضرت علی مسالیہ نے دیکھا، 1400 سال گزر گئے تو وہی مہر علی شاہ نے دیکھا، پیر مہر علی شاہ نے بول رہا وادی ہمراہ میں آپ کے سیاح صاحب سنتے رہ گئی، محبوب دیدار کرانے آگے، فرمایا سید یہ مناسب نہیں کہ سنتے چھوڑ، ایک مرتبہ زندگی میں سنتے رہ گئی تو آقا کا دیدار ہو گیا، پھر ساری زندگی کیا کہتے رہے مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند کے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلم کی آنکھ بستانی ہے، محمور رکھی ہے مدبریاں اس صورت میں جانا کام تو جانے جانا۔ کیا ہے علم ظاہر کے ماہر، علم باطن کے ماہر، علم لدنی کے ماہر، علوم کا بہتا ہوا سمندر، مگر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو سمجھ نہیں آ رہی اس صورت میں جان آقا تو جانے جہان آقا، سچ آقا جراتی شان آقا کی شان شان سب۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن صدیوں سے اہل اسلام مناتے چلے آ رہے ہیں، اور 20 نہیں سینکڑوں کتابیں میلاد پر لکھی گئی، بالکل سینکڑوں کتابیں ہر دور میں حضور کے میلاد پر لکھی گئی، حضور کی آمد پر لکھی گئی۔ اور علامہ وسیع صاحب نے فرمایا، بنگلہ دیش کے عالم ہیں، عبد المکنون کے اندر فرماتی ہیں من انکر الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عناداً فقد خسر فی الدنیا والآخرہ، جو اناد کی وجہ سے محبوب کے میلاد کی محفل کا انکار کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں بڑے گھاٹے میں۔ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں پھونکوں سے چراغ کو اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں کتنی بات گمانی کو کرتے ہیں لوگ، شرک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس طرح ایذا دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ کہتے ہیں وہ اہل ایمان کو حضور کی محبت کا نغمہ بلند کر رہے ہیں۔ سید احمد زینی دہلان رئیس العلماء، اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی کے بھی استاد، مکہ مدینہ کے علماء کے سرتاج، فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا
اور اطعام الطعام کھانا پکانا، الفرح خوشی کا اظہار کرنا، من تعظیم ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعظیم مصطفیٰ میں سے یہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے۔ جب میلاد کے دن خوشی مناتے ہو، میلاد کی واقعات کو بیان کرتے ہو، کھانے پکاتے ہو، تو فرماتے ہیں من تعظیم ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو گئی ہے۔ اور ہمیں تعظیم کا تو حکم ہے، تعظیم کا ہمیں حکم ہے، وتوسلوا وتوکلوا، تم رسول کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں تعظیم مصطفیٰ کا حکم ہے۔ اور صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاجب علی الامۃ ان يعظموه ويوقروه فی حال حیاتہ و بعد مماتہ، امت پر فرض ہے کہ وہ ظاہری حیات میں بھی اور جب مکین گنبد خضرا حضور ہو جائیں پھر بھی امت پر فرض ہے کہ تعظیم رسول کرتی ہے، تعظیم مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتی رہے۔ صاحب البیان بڑے مفسر علامہ اسماعیل حقی میں نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمانے لگے فائدہ من ازدیاد تعظیمی و توقیرہی یزداد فی القلوب نور الایمان، فرماتے ہیں جتنی تعظیمی مصطفیٰ زیادہ کرتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ گے، اتنا ہی ایمان کا نور بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ایمان کا نور پتہ یہ چلا ہے۔ اس کا عقیدہ وہی ہے کہ جتنی حضور کی تعظیم کریں گے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ تعظیم مصطفیٰ شرک نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ صاحب البیان فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی جتنی تعظیم میں آگے بڑھ جاؤ گے اتنا ہی تمہارا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے والا کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دفاع اٹھائے کیوں، اور کہتے ہیں لہر میں اس کے روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ برکت نے عشق رسول کا پیغام دیا، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور اقبال نے بھی یہی پیغام دیا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو معاذ نام مصطفیٰ، ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ ہونی چاہیے، ہماری آبرو اور عزت نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر، دہر میں اس میں محمد سے بیلنس کرتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے۔ اگر بلندی چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، اس کے رسول سے تمہیں بلندی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ اے حکمران، اے ملک کے سربراہ، تم جو ہے دریوزہ کری کبھی امریکہ کی کر رہے ہو، کبھی روس کی کر رہے ہو، کبھی IMF کی کر رہے ہو، تئے مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، عظمتیں تمہاری طرف جھک جائیں گی، شانیں تمہاری طرف جھک جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں آئے جہاں تہذیب و تمدن کا نام نہیں، حکومتوں کا نام نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا نے وہاں سے بڑے بڑے حکمران پیدا کر دیے، بڑے بڑے گورنر بنا دیے، بڑے بڑے قاضی بنا دیے۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ایک صدی کے اندر 3 بڑے اعظموں کے اندر اسلام کا پرچم پیدا ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، تیسرا ایران کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، 22 کنگرے تھے، اور وہ سپر طاقت تھا، ایک روم اور ایران، سپر طاقت کے کنگرے گر گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ حضور نے کوئی اعلان نہیں کیا باران کی چوٹیوں سے، صرف حضور پیدا ہوئے ہیں، بحیرہ صحابہ خشک ہو گیا ہے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا ہے، ان کے یہاں سے ہو رہا تھا، آج اس کا اعلان پہنچ گیا ہے۔ من محمد عربی خانہ کعبہ کے بت گر پڑے ہیں، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں منہ کے بال گرے پڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ میرے آقا کی آمد، جن کی میلاد کا حال یہ ہو کہ بیست کا عالم کیا ہوگا جب باران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کیا ہوگا، پھر کیا منظر ہوگا۔ پھر بادشاہ کو اپنے ساتھ لے
ایران نے مجرمین کو بلایا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ ایران کی سلطنت اب 14 بادشاہ ہوں گے، پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہو جائے، اور 14 بادشاہ گزرے، دور فاروقی کے اندر ایران فتح ہو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو لکھنے کے ہے بھی آپ کی میلاد سے اتنی شانی اتنی نامتیں آقا کریم سے اتنی شانی وہ آتش زدہ ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا، میرے محبوب کا میلاد ہوا بجھنے لگا، اب اس کو جلاتے ہیں جو جلتا نہیں، کیونکہ میرے محبوب کا علاج سے شرک کو مٹانے کے لیے آگے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے آگے۔ یہ نہ سمجھا کرو یہ بدعت ہو گیا ہے میلاد منانا، جلوس نکالنا۔ امام ابن حجر مکی سے الجوہر المنظم فی زیارت نبی مکرم، اس میں لکھتے ہیں ہر وہ کام جو جائز ہو، ہر وہ کام جو جائز ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، جائز ہر وہ کام جو تعظیم رسول میں کرو گے، ہوا مستحسن عند من نور اللہ ابصارہم، جن کی آنکھوں کو اللہ نے بینائی دی ہے ان کے نزدیک وہ کام مستحب ہوگا، باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ اسی لیے فرمایا محدثین نے کہ ہر وہ جائز کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کیا جائے وہ مستحب ہے، باعث برکت ہے، باعث راحت ہے۔ اور میں نے آج آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلے میلاد بیٹھ کے نال و ذکر کر لو، مگر میں نے امام قسطلانی سے پوچھا المواہب الدنیا کے اندر بخاری کی شرح کرنے والے، ساری زندگی حدیث پڑھانے والے، میں نے کہا آپ کی 8ویں صدی ہجری میں بھی لوگ میلاد مناتے ہیں، بڑا میلاد مناتے ہیں، بڑی دل سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے یتصدقون فی لیالہ، راتوں کو چراغاں کرتے ہیں، راتوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑے بہت پیسے کسی کو دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں یعملون الولائم، ولیمے کرتے ہیں، بڑے بڑے کھانے پکاتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں۔ یہ صدیوں پہلے ہمارے محدثین کا، علماء اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناؤ، برکات نصیب ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ اور ابن جوزی جیسا محدث 597 ہجری میں فوت ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لا زال کا مطلب ہے ہمیشہ سے، علماء بیٹھے ہمیشہ سے اہل اسلام، مکہ والے، مکہ مکرمہ والے، مدینہ طیبہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، عراق والے اور وہ عجم، سب لوگ میلاد کے جشن مناتے چلے گئے۔ میں نے پوچھا بارہ بالکل مناتے، فرماتے ہیں نہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هَلَالِ الشَّهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، جو ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو میلاد نبوی کا زمانہ یاد آتا ہے اور خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر زبان پر یہ ترانہ ہوتا ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، آقا کی قسم کی آمد کا میلاد منانا، جشن منانا، صبح میں رہنا، تو اس مادیت کے دور میں مقصد یہ ہے کہ ہماری معیشت بھی تر بہتر ہوگی، ہمارے احوال بدل جائیں گے جب ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی غم ہیں تمہارے دور ہو جائیں گے جب تم درود شریف کی کثرت کرو گے۔ اور ان محافل کا مقصد یہی ہے کہ جو دلوں پر غبار آ جاتا ہے دنیا کی محبت کا، ذکر رسول سن کر اس کو فرج کرو اور دل میں پھر سے عشق رسول کی شمع روشن، محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے، عشق رسول کی جو ہے وہ مالا جاتی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہی رہتا ہے، کبھی میلاد کی صورت میں، کبھی معراج کی صورت میں، کبھی گھر میں محفل ہے، کبھی مسجد میں محفل ہے، کبھی دکان میں محفل ہے، اسے تو پانا چاہیے ذکر مصطفیٰ۔ صحابہ کی زندگی ابھی ایسی تھی، بیٹھے ہوئے صحابہ علیہ السلام تشریف لائے مسجد، فرمایا حضرت ایسا قوم تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت اس پر ربے کا، اور آپ کی آمد میں کی صورت میں جو ہمارے ساتھ ہوئے ہم تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا کرتے ہیں سلسلے میں صحابہ کا طریقہ ہے کہ
جب بھی کسی کو ملتے ہیں کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی کوئی بات سنا دو، آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر دو، آقا علیہ السلام کی کوئی عظمت بیان کر دو۔ سید العالم مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امام کسلانی فرما دی یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام جیسا کوئی بھی نہیں، نہ ظاہری کمال نہیں نہ باطنی کمال نہیں۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب تمہارا یہ ایمان ہو جائے گا کہ حضور کی عصمت ہے ہی کوئی۔ حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دودھ نہیں تھا، بچہ جتنا تھا میں نے محبوب کو اٹھایا تو میرے دودھ آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک طرف کا دودھ پیا اور دوسری طرف کا میں نے آگے کیا نہیں پیا، اس لیے کہ میرا بھائی دوسرا پیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر گھر گئے تو میری ابن جوزی نے کہا کہ میری جو دوسرا نا خدا کہنے لگی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی، ساری رات ایندھن جلائے رکھتی ہو گھر میں۔ میں نے کہا نہیں واللہ لاؤ کہ نارن، اللہ کی عزت کی قسم گھر میں ایندھن نہیں جلاتی، ولیکن لہو نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے محبوب کی چہرے کا نور ہے جس سے میرا گھر جگمگ جگمگ کرتا ہے۔ اللہ ادھر میں آپ کو بات بتاؤں، ما کن محتاج السراج فی یوم اخذناہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم محبوب کو لائے ہمیں چراغوں کی ضرورت ہی آفتاب نبوت جو آ گیا ہے، مہتاب رسالت جو آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر روشن رہتا ہے۔ فَإِذَا اخْتَجْنَا فِي مَكَانٍ، بڑی مزے کی بات کی، کہتے ہیں فَإِذَا اخْتَجْنَا فِي مَكَانٍ، جب ہمیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور گھر میں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم محبوب کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، فَتَنَوَّرَتِ الْأَمْكِنَةُ بِبَرْكَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی برکت سے ہمارا وہ گھر کی جگمگانے لگتا ہے۔ بکریاں آ رہی ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے، لوگ کہتے ہیں جہاں حلیمہ بکریاں چلاتی ہے وہاں چلاؤ، تو عجیب کیسی ہے۔ آپ لوگ چلتے ہیں تو آپ کے بھائی آگے بتاتے ہیں کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ مکہ والے جو مکی بھائی، وہ جہاں پتھر پر قدم رکھتے ہیں وہ نرم ہو جاتا ہے، ریت پر قدم رکھتے ہیں نشان نہیں پڑتا، اور کچھ درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سبز ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی محمد مکی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جدھر گزرتے ہیں دھوپ ہوتی ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ واقعہ علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا، صبح قیامت تک نہیں بیان کیا جا سکتا۔ والا تفنن عاشق کی بواسطے، آپ کا عاشق تفنن بلاغت فصاحت کے جتنے بھی دریا بہا گئے، کیا ہوگا جب زمان فی مال مصر، زمانے گزر جائیں گے مگر محبوب کی اوصاف میں ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ مادت الدہور وما دین بمثلہ، زمانے گزر گئے محبوب کی مثل کوئی نہ آیا، ولقد اتى فاجزنا عنه ذرائه، جب محبوب آ گیا تو اس کی مثل کوئی نہ آیا۔ تو میرے الفاظ کے ساتھ گفتگو لمبی ہو گئی، آپ کا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے سے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے سے نجات ہو۔ آپ کی محبت میں ڈوب کر چہروں پر داڑیاں سجا دو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، تمہارا ہر کام عبادت بن جائے۔ تم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم ہل چلا رہے ہو، تم سفر کر رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم کپڑے بدل رہے ہو، تمہارا ہر لمحہ عبادت بن جائے گا، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ آقا علیہ السلام دائیں جانب سے کپڑا پہنتے تھے، کھانا دائیں ہاتھ مبارک سے کھاتے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے تو بندہ مومن کی صبح و شام پھر عبادت بن جاتی ہے۔ پھر وہ عشاء کے بعد باجماعت پڑھ کے سوتا ہے، وہ خراٹے لے رہا ہے، بڑا گہری نیند سویا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو، ساری رات لکھتے رہو۔ یا اللہ یہ تو سویا ہوا ہے، فرمایا عشاء پڑھ کے سویا ہے اور نیت کر کے سویا ہے، فجر پھر اٹھ کے پڑے گا، اس لیے میرے بندے کی ساری رات عبادت میں لکھ دو۔ آپ بتاؤ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور آپ کے طریقے پر عمل کرے گا، اس پر اللہ کی کتنی رحمت ان کا نزول ہوگا۔ اور فرمایا من جو میری ایک سنت کو زندہ کر دے فساد کے زمانہ میں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے۔ آپ کو یاد ہے جب
روم کے سفیر آئے ہوئے تھے، بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں سیاح پر، ایک سیاحی سے لقمہ گرا، اس نے جان کر کھا لیا، ساتھ والے نے ہاتھ پکڑے گا، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھے، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحال الہما کا، کیا میں ان بیوقوفوں کے لیے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا میں ان بیوقوفوں کے لیے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹ جائے، جو سنت پر ڈٹ جائے گا، فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو قرآن سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، بات کرنا، بڑوں کو ادب کرنا، اور لوگوں کو نہ دیکھنا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا، اللہ اس کے رسول کے جو حکم کو دیکھے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ میری الفاظ کے ساتھ آزم چشتی کا پیغام دیتے ہوئے اجازت، مسئلہ کون سا اچھا ہے، گروہ کون سا اچھا ہے؟ آزم چشتی نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا جو تنقید کر رہا ہو نا وہ جھوٹا ہے، جو تعریف کر رہا ہو وہ سچا۔ کہتے ہیں محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق کیا کہ اس نو جھوٹے پیار جتاندا، ساتھ میں دسیا عشق دے مفتی اور مڑ مڑے فرماندا، اعظم دی تے دل لگ جاوے تے عیب نظر نہیں، اور جہاں عیب ہوئی جہاں عیب ہوئی نا وہ کمال حسن وزیر ہے، کہ گمان لگ سے رہا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں آپ کے خیر نصیب کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد جس من کے سکندر ہیں، وہ سرور عالم کا دیدار بناتے ہیں۔ وعلیکم